قابل احترام مائیں، قابل عزت بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے بزرگ، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں نیک دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے اس چینل سے جو ویکلی اور ہفتہ وار پروگرام ہے تذکرہ، اس میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہر جمعے کو انشاءاللہ 6 سے 8 بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ ہم مل کر آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ تذکرہ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ اس کا موضوع بڑی وسعت پر حامل ہے اور اس کی ابتدا اور آغاز بہت ہی برکتوں اور رحمتوں سے، یعنی مہینے کے اعتبار سے بھی اور مناسبت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پوری کائنات میں سب سے بزرگ اور برتر ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، انہی کی سیرت اور انہی کے اعلیٰ کردار اور انہی کے فرامین اور انہی کی میلاد اور آمد کی عظمتوں سے ماشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ پچھلی دفعہ میزبان تھے قبلہ علامہ عاشق حسین نقوی صاحب، اب مجھے حکم دیا ہے اور الحمدللہ ہم 5 بھائی یہاں مل کر بیٹھے ہیں، جن میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی، اور پوری کوشش ہوگی کہ جو مقصد ہے، چونکہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جنہیں وقت کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم مرکز ہدایت میں بیٹھے ہیں، یہ چینل پیغام حق و ہدایت پوری دنیا پر پہنچا رہا ہے اور پوری آب و تاب سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے اور پوری قوم آگاہ ہے کہ اس کے فوائد، ثمرات اور نتائج یقیناً ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے، اور یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی ان کا کردار اور ان کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور نمونہ عمل بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پروگرام کے تعارف کرانے سے پہلے اور پروگرام کے باقاعدہ ہمارے بزرگ علماء کرام کی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ان عظیم شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور اپنے مقدس خون سے اس پیغام حق کو اور تقویت دی۔ وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، اور وہ شہداء کی یادیں اور ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں اور ایثار ہمارا فرض ہے، ہم پر واجب ہے، اور ہمارے ضمیر کی آواز ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، اور اللہ نے بھی ان کو ایک زندگی جاودانی عطا کی ہے، ان کی یادیں، ان کا قام اور نام تا ابد انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور میں آپ قوم کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے ان ماؤں کی خدمت میں بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عظیم صبر کا مظاہرہ کیا اور استقامت کے ساتھ
اس قربانی پر اللہ کا جہاں شکر ادا کیا وہاں یہ پیغام بھی دیا کہ اگر ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال امانت ہے تو وہ مشن اسلام اور مشن حسینیت کے لیے خدا ان بہنوں کو سلامت رکھے جن کے بھائی جدا ہوئے، خدا ان بیٹیوں کو اجر عظیم عطا کرے جن کے سروں سے ان کے شفیق اور مہربان والد کا سایہ اٹھا، ان یتیم بچوں کو سلام ہو۔ میں نہایت سنجیدگی سے اور احترام سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ جتنے ناظرین ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ساری قربانیوں اور اس نازک دور کے فتنوں کے بعد اور مشکل حالات میں یقیناً ہماری ذمہ داریاں سنگین ہیں۔ ہمیں اور پرعزم ہو کر اور مصمم ہو کر اس مشن شہداء کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اپنی صفوں میں وحدت اور یکجہتی کو مستحکم کرنا ہوگا، اور ہمارے بچے، خواتین، ہم سب مل کر ایک کاروان حسینیت کی طرح سیرت مولا علیہ السلام پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اسلام اور اس مشن کے لیے ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ بہت روپرور ماحول ہے، ہمارے ساتھ بہت ماشاءاللہ قابل احترام شخصیات، مذہبی سکالرز اور جید علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں جو بڑی محنت، لگن اور عبادت سمجھ کر اپنے قوم و مذہب کی خدمت کے لیے ہدایت ٹی وی کے اس تذکرہ پروگرام میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں اور آپ سب مل کر ان کے علمی گفتگو اور وعظ و نصیحت سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ ایک عبادت اور ہماری آخرت کا زاد راہ قرار فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے بزرگ رہنما، اور یہ عزت اور سعادت ہے کہ ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں ایک مشن کے لیے۔ قبلہ علامہ ملک ظفر عباس صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے خطاب اور گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے برادر محترم ابوالعرفان علامہ عاشق حسین نقوی صاحب طویل مدت تک چینلز پہ بھی اور اداروں میں بھی ماشاءاللہ خدمات انجام دی۔ آج بھی ہم سب اس تذکرہ پروگرام میں مل کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے قابل احترام بھائی قبلہ مولانا قلب عباس کاظمی صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ان کی گفتگو اور خطاب سے استفادہ کیا، انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قبلہ مولانا علامہ عظمت عباس زہیری صاحب ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب مل کر قوم و مذہب و ملت اور اپنے معاشرے اور انسانیت کی خدمت پر انشاءاللہ گامزن رہیں۔ میں دعوت خطاب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں میں کہ یہ تذکرہ پروگرام چونکہ شروع ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور بابرکت دنوں میں، اور حضرت کی سیرت طیبہ اور کردار جہاں بے مثال بھی ہے اور لازوال بھی ہے، وہاں تمام جہتوں کے لحاظ سے ہمگیر ہے۔ یعنی ایک انسان تمام زندگی کے جس شعبے میں اپنے لیے کوئی درس لینا چاہے، ہدایت لینا چاہے، سیکھنا چاہے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے، تو ایک کامل بلکہ اکمل نمونہ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ اس لیے تذکرہ پروگرام بھی یہ مذہبی بھی ہے، دینی بھی ہے۔
اس میں اصلاح کے پہلو بہت ہیں جو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اس میں ایک تبلیغ کا بہت اہم پہلو ہے جس کی ہمارے معاشرے، سوسائٹیوں، خاندانوں اور پورے ملت و قوم کو ضرورت ہے۔ اس میں تنظیمی امور بھی ہیں کہ ہم نے کس طرح منظم ہو کر اس اعلیٰ کردار سے درس لے کر پوری قوم ایک مکمل، ایک جان ہو کر ہم نے کس طرح اپنے اہداف کو پانا ہے، کس طرح دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس علم کو سر بلند کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس میں قومی فکری تربیت بھی ہے اور پھر فضائل اور مناقب جن سے ہماری زندگیاں باقی ہیں، اور قرآن ماشاءاللہ مملو ہے ان فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے دل منور ہوں گے اور جگمگائیں گے۔ تو انشاءاللہ تمام پہلوؤں پر رفتہ رفتہ، زینہ بزینہ جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ بھرپور بات ہوگی، اور آخری 40 منٹ میں انشاءاللہ ہماری یہ بھی خواہش ہوگی آپ ناظرین کوئی اگر اچھی تجویز ہے، رائے ہے، آپ کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کوئی سوال ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ اس میں شریک ہیں۔ آپ کی کالز اور آپ کی آراء کا بھی خیر مقدم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ہم 14 منٹ میں 5 بھائی اسی میں گفتگو کریں تو اس میں بڑی جامعیت بھی ہے اور مفید بھی ہے انشاءاللہ۔ میں قبلہ علامہ ظفر عباس صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور بڑی خدمات ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر اس جملے سے، میں سوال آپ کی خدمت میں قبلہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں جن کو مانتے ہیں وہ تو حقیقت ہے، ایک فطری امر ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ دشمن بھی ہو اور عداوت بھی ہو اور بغض بھی ہو، لیکن وہ بھی تعریف کر رہا ہو ان کے کردار اور سیرت کی، تو یہ کمال محمد و آل محمد علیہ السلام میں موجود ہے۔ اور حضرت کی گفتار بھی اور کردار بھی، یعنی اپنی زبان مقدس سے وہ جوہر کردار پیش کیے کہ دشمن بھی کہہ رہا تھا کہ ان سے بڑا کوئی صدیق نہیں، ان سے بڑا کوئی امین نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک بہت مشہور قول ہے اور مستند کہ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تحت لسانہ، کہ ہر انسان پہچانا جاتا ہے اس کی زبان سے جب وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس سے معاشرے کے اندر جنت کا چمن بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور بہت لوگ ہیں جو اسی زبان کو مس یوز کر کے فسادات بھی برپا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس میں کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا جناب علامہ سبطان کاظمی صاحب کے یہ موقع مہیا فرمایا۔ امیر المومنین کا جو مشہور و معروف قول ہے اس سلسلے میں، نہج البلاغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ گفتگو کرو، بولو، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ بولے بغیر جب گفتگو کریں گے آپ،
بات کریں گے تو بات کرنے سے جو اس زبان کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے اس کا علم ہوگا، اس لیے کہ ایک انسان اپنی زبان کے تحت، اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ انسان کے سارے کمال، انسان کے سارے صفات، انسان کی زندگی کے اوصاف سارے کے سارے اس کی زبان کے اندر محفوظ ہیں، اور کلام اور زبان یہ ایسی چیز ہے کہ جو معصومین کے فرامین کے مطابق انسان کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے اور جنت میں بھی۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ ایک جگہ یہ حسن و احسن یا حسن و احسن کے ساتھ کلام کو پابند کر دینا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اپنی حکمت ہے، اور اس حکمت میں سبحانہ وتعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اگر زبان کو پیدا کیا ہے تو وہ زبان صرف اور صرف قول حسن کے لیے اور قول احسن کے لیے پیدا کرو گے۔ اگر بات حسن نہ ہو، احسن نہ ہو تو حسن ہونی چاہیے، حسن نہ ہو تو احسن ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا سئل علی علیہ السلام ای شیء مما خلق اللہ احسن فقال الکلام، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلام ہے۔ فقیل ای شیء مما خلق اللہ اقبح، کون سی ایسی شے ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قبیح اور سب سے زیادہ بری ہے؟ قال الکلام، تو آپ نے فرمایا کہ کلام ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا بالکلام ابیضت الوجوہ وبالکلام اسودت الوجوہ، کلام ہی کے ساتھ چہرے سفید ہوتے ہیں اور کلام ہی کے ساتھ چہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ یقیناً زبان ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت ہی زندگی کے بہت بڑے جو انقلاب آئے ہیں، وہ انقلاب وہ اس کلام اور اس گفتگو کے ذریعے سے آئے ہیں کہ جو گفتگو انقلاب کے رہبران گرامی فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً وہ زبان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کامیاب ہوگے۔ یقیناً وہ جملے کہ جو جملے قرآن کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور وہ جملے کہ جو آپ نے اپنی قوم کے ساتھ گفتگو میں ارشاد فرمائے، وہی جملے تھے کہ جن کے ذریعے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب پوری دنیا میں برپا ہوا، اور قیامت تک اس کے انقلاب کے اثرات رہیں گے۔ اور یہی چیز ہے کہ نبی اعظم نے امیر المومنین نہج البلاغہ میں آپ کی طرف ایک قول کو نسبت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد
حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان مستحکم نہیں ہوتا، درست استوار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا دل صحیح معنوں میں استوار ہو اور مستحکم ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل کبھی بھی مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو، کہ وہ زبان میں اتنا مستحکم ہو کہ جو بات کہی اسی بات پر قائم رہے۔ وہ یہ نہیں کہ جب ایک آدمی کی طرف ساتھ بات کر رہا ہو تو اس وقت دوسری زبان ہو، اور جب دوسرے آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہو تو دوسری زبان ہو، جب ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو تو دوسری زبان ہو، جب اپنی گھریلو زندگی اور دوسری عام معاشی زندگی ہو تو اس وقت دوسری زبان ہو، کہ اس کی زبان کا اس کا دل آپس میں، ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، کسی وقت کچھ کہہ رہا ہے، کسی وقت کچھ کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس زبان کے اثرات نہیں ہوتے، اور انہی زبانوں کے اثرات ہوئے ہیں کہ جن زبانوں کے اندر وہ دل کی پاکیزگی اور وہ اپنے اندر کی طہارت اور پاکیزگی کو شامل کر کے زبان کے اندر جملے لائے جاتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے سوچ کر بولو، اور جو غلط باتیں ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے۔ اور وہ خاموشی کی تعریف کی گئی ہے اس لیے کہ خاموشی، اگر انسان صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، حسن اور احسن بات نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان اقدس وحی سے دھلی ہوئی ہو، وہ نبی کہ جو بات کرتے ہوں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہو، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہی کہ وہ وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں بولتے، وحی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، وحی اگر ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ وہ نبی اعظم کہ جس نبی اعظم کی زبان اقدس پر ہمیشہ وحی کی زبان میں بات ہوئی ہے، یعنی ایک وہ وحی تھی کہ جو زبان ہلی تو قرآن بنتی گئی، اور ایک وہ وحی تھی کہ جو زبان ہلی تو آپ کا فرمان بنتی چلی گئی۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یا قرآن بنے، یا آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ساتھ وہ آپ کے فرامین اور آپ کے احادیث مسلمانوں کے اندر مشہور جو ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے تابع ہیں۔ یعنی رسول اکرم نے کوئی جملہ نہیں کہا، رسول اکرم نے کوئی بات نہیں کی، رسول اکرم نے کوئی قول نہیں ارشاد فرمایا، مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی سے وہ زبان ہلی ہے، تو اب اس کے بعد وہی زبان چاہے قرآن کے اندر ہو چاہے وہ حدیث کے اندر ہو، قیامت تک کے لیے وہ انسان کے لیے ہادی و راہبر ہے۔ رسول اکرم موجود نہ ہوں، ان کے فرامین، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے قرآن مجید کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، وہ سارے کے سارے وہ زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اور اتنی پاکیزہ زبان، جو اتنے پاکیزہ نفس اور اتنے پاکیزہ اور طاہر و طیب اور طاہر و مطہر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بہتر کون سی زبان ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے مجھے اور ساری دنیا کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور قیامت تک ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے انسان کو اسی دین کی نعمت سے مالا مال فرماتے رہیں گے۔ یہی بات ہے کہ اگر سنت نبوی کو اگر ہمیں اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کے ساتھ اپنے دل کو رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان اور اپنے دل، اپنی زبان اور اپنی زندگی کو
علیحدہ علیحدہ رکھ کر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اکرم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، کسی اور کی زندگی کے مطابق یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن رسول اعظم کی زندگی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان سے جو بھی ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں ان کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر وہ زبان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر کے وہ دنیا کے اندر پہنچائیں، اور اس زبان کو نہ ہلائیں جب تک کہ اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم بات پیدا نہ کر لیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زبانوں کو ہمارے دلوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، قبلہ علامہ ملک ظفر عباس صاحب نے قرآن مقدس جو لا ریب کتاب الہی ہے اور مستند اور معتبر احادیث اور پھر اقوال ائمہ طاہرین علیہم السلام سے اس موضوع پر بہت جامع، مفید اور مؤثر گفتگو فرمائی، اور یہ چیزیں فقط رسم و رواج یا ایک پروگرام کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں ڈھالنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ تقریباً محتاط جو سرچ یا ریسرچ ہوئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر اور سارے اس دنیا کائنات میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، 80% جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، قتل و غارت ہے، تعصبات ہیں، فتنے جنم لے رہے ہیں اور جلاؤ گراؤ اور اس سارے ماحول کو ناامن کیا جا رہا ہے، اس میں 80% سے زیادہ دخل اور عمل اس زبان کا ہے، جب اسے شیطان کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، جبکہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں یہ عظیم نعمت سے ہم مالا مال ہوئے۔ لیکن آؤ ہمیں عہد کرنا چاہیے اور مصمم اور پرعزم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان اگر اس پر پاکیزہ ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، علم و عرفان کی باتیں ہیں، فضائل مولا علی علیہ السلام ہیں، تو کیا کوئی انسان کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو زبان اتنے اعلیٰ ذکر کے لیے ہو، پھر اسی پر فوش کلامی ہو، غیبت ہو، گلہ ہو، فسادات ہوں، دل آزاری ہو اور قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں؟ میں شکر گزار ہوں قبلہ علامہ ملک ظفر عباس صاحب کا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی علمی گفتگو فرمائی اور ہمارے لیے ایک واعظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو ایک بہت ہی مختصر سی بریک کے لیے چلتے ہیں اور اس کے بعد باقی ہمارے علماء موجود ہیں، انشاءاللہ سیر حاصل ان سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ، ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔